اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کل ہماری گفتگو اس شبہ کے دفاع میں تھی کہ جو شبہ دیا جاتا ہے کہ علم رجال سے لوگوں کا یعنی لوگوں کی توہین ہوتی ہے اور غیبت ہوتی ہے، اور یہیں تک نہیں بلکہ عیوب تلاش کر کے اسے کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کل ہم نے اس کا یعنی اس کتاب کے اعتبار سے دفاع کیا اور اس کے بارے میں بتایا۔ تو کیا دفاع تھا کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس میں سے تو بتائے گا؟ جی بتائیے۔ یہ جناب جب کسی شخصیت کے آیت کا دار و مدار مذہب پر ہوتا ہے تو اس کی جو آیت ہوئی کرنا یا اس کو ایپ کو خارج کرنا، یہ تلاش کرنا، جی یہ مضمون نہیں ہے، بلکہ شریعت کے لیے شریعت کے روح سے ضروریات ایک طریقے سے لازم ہے۔ کیونکہ اگر مسئلہ شخصی ہو، پرسنل ہو، تو نہیں جائیں گے آپ کسی کے معاملات میں، نہ کریں آپ۔ لیکن اگر مسئلہ مذہب کا ہو، احکام شرعیہ کا ہو، اور وہ شخص مثلا اس کی وجہ سے حکم موقوف ہو یا روایت موقوف ہو اور روایت پر حکم موقوف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ مسئلہ اس کا پرسنل نہیں رہا، اس کا خاص مسئلہ شخصی نہیں رہا، بلکہ کیونکہ وہ اب اس نے روایت نقل کی ہے، وہ راوی ہے، تو راوی ہونے کی وجہ سے اب اس کا مسئلہ مذہبی ہو گیا، دینی ہو گیا۔ تو اب جو اس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اس کی روایت سے کوئی غلط فتویٰ صادر نہ ہو، اس کی روایت کی وجہ سے کوئی حکم غلط نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے۔ اور ہر جگہ ہر چیز بری نہیں ہے، مضمون نہیں، جیسے بتایا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر یہاں پر مسئلہ شریعہ کے صحیح حصول کے لیے، صحیح مسئلہ شریعہ کے حصول کے لیے اگر راویوں کی تحقیق کی جائے، ان انسانوں کی تحقیق کی جائے کہ جنہوں نے روایات کو نقل کیا ہے، تو کوئی مشکل یا کوئی ضرر نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، کیونکہ اس راوی کی روایت پر حکم شرعی ٹکا ہوا ہے، موقوف ہے، یعنی جائز ہی نہیں ہے بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بس یہ جو ہے اس طرح کا مسئلہ جب مذہب کا مسئلہ ہو، حکم شرعی کا مسئلہ ہو، تو جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جائے گا۔ آج ہم پڑھتے ہیں علم رجال کا مرکزی نقطہ۔ علم رجال کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ علم رجال کا اگرچہ یہ بات مسلمات میں ہے کہ علم رجال انہی شخصیات سے بحث کرتا ہے جن کا تعلق روایات و احادیث سے ہوتا ہے۔ علم رجال کس سے بحث کرتا ہے؟ انہی شخصیات سے بحث کرتا ہے جن کا تعلق کس سے ہے؟ روایت اور حدیث سے، جی، جن کا تعلق روایات اور احادیث سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر کسی کے بارے میں علم رجال بحث نہیں کرتا، کسی کے بارے میں علم رجال جو ہے وہ بات نہیں کرتا، بلکہ اسی کے بارے میں کرتا ہے کہ جس کا تعلق روایات و احادیث سے ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر شخصیات کے حالات پر بحث کرنے کو تاریخ اور تراجم سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی علم رجال کے علاوہ یعنی جو جن کا تعلق روایت اور حدیث سے نہیں ہے، اگر ان شخصیات پر بحث کی جائے تو ان شخصیات پر بحث کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تاریخ اور تراجم سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا علی حسین صاحب کس چیز سے یاد کیا جاتا ہے اس کو؟ تاریخ اور تراجم سے۔ تاریخ اور تراجم، تراجم یعنی کسی ترجمہ، یعنی زبان کا ٹرانسلیشن نہیں ہو رہا ہے۔ تراجم یعنی اس کی زندگی کی ترجمانی کرنا کہ فلاں شخص اس طرح کا، مثلا یعنی وہ ایسا بہادر تھا یا ایسا شجاع تھا یا اس کا کارنامہ یہ تھا، وہ سخی تھا، یعنی اس کو یعنی اس کی زندگی کی ترجمانی کرنا، اس کی زندگی کے بارے میں سمجھنا سمجھانا۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ علم رجال کا تعلق کن شخصیات سے ہے
تو کیا جواب ہوگا؟ انہی شخصیات سے ہے. جی بولو. آسان. جن کا تعلق روایات اور احادیث سے ہوتا ہے. اور ان کے علاوہ جو دیگر شخصیات ہوتی ہیں تاریخ کی، انہیں کس طرح، یعنی ان کے بارے میں تحقیق کرنے والے کو یا ان کے بارے میں گفتگو کرنے والے کو یا ان کی سیرت اور ذات کے بارے میں جستجو کرنے والے کو کہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں جستجو کرنا، بحث کرنا تاریخ اور تراجم سے ہے. اگر یہ پوچھا جائے تو انشاءاللہ آپ بتا دیں. اوپر لے گئے ہیں نا جناب. یہ بات واضح ہو گئی ہے. جی علم رجال نہیں کہتے ہیں کہ اس کو تاریخ اور تراجم سے یاد کیا جاتا ہے، علم رجال نہیں کہا جاتا. لیکن اس مقام پر بھی اس نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ روایاتی شخصیات کے بارے میں بھی ہر طرح کی بحث کو علم رجال کا ایک حصہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا مرکزی نقطہ صرف وہ رخ ہے جس سے راوی کے اعتبار یا عدم اعتبار پر روشنی پڑتی ہے. جی ہاں بھائی. مرکزی نقطہ کیا ہے اس کا؟ وہ صرف وہ رخ ہے، مرکزی نقطہ جس سے راوی کے اعتبار یا عدم اعتبار پر روشنی پڑتی ہے. یعنی ہر طرح کی بحث کو علم رجال کے حصہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا مرکزی نقطہ صرف وہ کیا ہے، صرف کہ جس سے راوی کے اعتبار یا عدم اعتبار پر روشنی پڑتی ہے. علم رجال میں کیا اصل کیا ہوتا ہے؟ راوی کا اعتبار اور عدم اعتبار، وہ اصل ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی راوی بہترین مورخ، بہترین محدث، بہترین مفسر، بہترین شاعر یا بہترین مصنف و مؤلف ہے تو اس کے ان تمام تذکروں کا علم رجال سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جب آپ رجال میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہت بڑا شجاع تھا، ایسا ہوتا ہے، یا بہت بڑا جو ہے فلسفی تھا یا بہت بڑا مفسر تھا، ایسا نہیں ہے. بلکہ کہ ان معاملات سے راوی کے اعتبار یا عدم اعتبار پر کوئی روشنی نہیں پڑتی ہے. اور علم رجال کا مین مقصد کیا ہے؟ راوی کا اعتبار اور عدم اعتبار. یعنی علم رجال جو آپ پڑھ رہے ہیں، علم رجال آپ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ راوی کے اعتبار اور عدم اعتبار کی بات. یعنی اگر راوی بہت اچھا خطیب ہے، اگر راوی بہت اچھا شاعر ہے، اگر راوی بہت اچھا ادیب ہے، اگر راوی بہت اچھا مثلا یعنی بہت زیادہ سخی ہے، تو کیا اس یہاں پر جو ہے روایت کے اعتبار اور عدم اعتبار ثابت ہوگا؟ اس سے نہیں، بلکہ اس کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. جو ہے ہمیں صرف یہاں پر ہماری بحث علم رجال میں کیا سے ہے؟ اس کے اعتبار اور عدم اعتبار سے ہے. ان معاملات سے راوی کے اعتبار یا عدم اعتبار پر کوئی روشنی نہیں پڑتی ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ راوی ان تمام صفات کے بعد بھی غیر معتبر ہو. اور عین ممکن ہے، کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ راوی سخی ہے، مولانا علی حسین صاحب، ہو سکتا ہے کہ راوی بہت بڑا ذہین ہے، ہو سکتا ہے کہ راوی بہت بڑا بہادر ہے، شجاع ہے، جی ہو سکتا ہے راوی بہت بڑے عہدے پہ فائز تھا. لیکن کیا اس کی یہ تمام صفات اس کو معتبر بنا دیں گی؟ یہاں بھی اس کے عدم اعتبار اور اعتبار پر کوئی یعنی ثابت نہیں ہوتا اس چیز سے جو ہے، بلکہ ایسے ممکن ہے کہ راوی ان تمام صفات کے بعد بھی غیر معتبر ہو، اور ایسے ممکن ہے کہ ان تمام صفات سے خالی ہونے کے بعد بھی معتبر ہو. ایک راوی ہے سخی نہیں ہے، راوی ہے بہادر نہیں ہے، راوی ہے خطیب نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، ادیب نہیں ہے، وہ معتبر. اور ہو سکتا ہے یہ سب ہو پھر بھی معتبر نہ ہو. ان تمام صفات میں اس کو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہوں لیکن پھر بھی وہ معتبر نہ ہو. اس لیے کہ اعتبار کا عام طور سے تعلق صداقت بیان اور اس نے کردار سے ہے. کیا کہا؟
اس لیے کہ اعتبار کا عام طور سے تعلق صداقت بیان اور حسن کردار سے ہوتا ہے. صداقت کا جو تعلق جو ہے راوی کے اعتبار عدم اعتبار کا تعلق ہے وہ اس کے کس بات سے ہے؟ اس کی صداقت سے. صادق ہے تو اعتبار ہوگا، اچھا کردار ہے تو اعتبار ہوگا، اور کردار اچھا نہیں ہے تو اعتبار نہیں ہوگا. صحیح. ایک راوی لیکن سچا نہیں ہے، شجاع تو ہے لیکن سچا نہیں ہے، خطیب تو ہے لیکن سچا نہیں ہے، شاعر تو ہے سچا نہیں ہے، ادیب تو ہے سچا نہیں ہے، تو کیا آپ یہاں پر اس کی اعتبار کو ثابت کر دیں گے؟ نہیں. کیونکہ اعتبار کس سے ثابت ہوگا؟ صداقت سے، اس کے حسن کردار سے. یعنی اس کا بہادر ہونا کافی نہیں ہے، اس کا ادیب و خطیب و شاعر ہونا کافی نہیں ہے. ہوا کرے تو بحث اور مین نقطۂ نظر جو ہے وہ علم رجال میں کس چیز سے ہوتا ہے؟ اعتبار اور عدم اعتبار سے. یعنی ہمیں راوی کا کچھ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں راوی کا اعتبار اور عدم اعتبار دیکھنا ہے. اور وہ کس چیز سے دیکھا جائے گا؟ اس کی صداقت اور اس نے کردار سے. تمام صفات ہیں، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، ارے صاحب حج بھی کر لیا، زکات بھی ادا کرتے ہیں، مگر جھوٹا ہے، تو مانو گے اس کی روایت کو؟ روایت مانی جائے گی اس کی؟ نہیں. کیونکہ ہمارا یہاں مقصد اس کی نماز روزے سے نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، روزہ وہ الگ چیز ہے، بلکہ مین مقصد ہمارا اس کی صداقت زبان کی اس سے ہے. اگر انسان جو ہے وہ آپ کے مذہب پر بھی نہیں ہے، یعنی اثنا شری بھی نہیں ہے، اور وہ انسان لیکن زبان کا اچھا ہے، زبان کا سچا ہے، اثنا شری نہیں ہے لیکن زبان کا اچھا ہے، تو آپ اس کی بات کو مان لیں گے نہیں مان لیں گے؟ مان لیں گے نہیں. محمد مہدی صاحب آپ کو یہ معلوم ہے کہ آدمی تو اثنا شری نہیں ہے لیکن جھوٹ نہیں بول رہا. صحیح. ہم متعصب نہیں ہیں، ہم کسی کے یعنی عقیدے کی وجہ سے اس کے کردار یا اس کی شخصیت کو خراب نہیں کرتے. نہیں، اگر ایک انسان ہمارے عقیدے میں ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن سچا ہے تو ہم اس کی بات کو مان لیں. اگر ہمارا دشمن بھی ہم یہ جان لیں اس کو کہ یہ سچا ہے اور ہم سمجھ لیں کہ یہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، اور کسی بات کو بیان کرے تو ہمارا عقل و شعور کہتا ہے کہ نہیں سچا ہے تو کوئی مشکل نہیں، کیا پریشانی ہے، ٹھیک ہے ہوا کرے، ہمارا سے میں کیا لینا دینا. ہمیں اس کی زبان کی سچائی کو دیکھنا ہے، یہ سب جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ کذاب تو نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو راوی کا ہمیں اس نے کردار اور اس کی صداقت کو دیکھنا ہے. ہمیں اس کے باقی اور کام ہو، صفات ہیں یا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی خاص اثر نہیں پڑتا علم رجال میں. آ رہی آواز ہے؟ صحیح صاحب آواز آ رہی؟ جی جناب آپ بتائیے. ختم ہو جائے کوئی بات ریکارڈنگ خود ہی چل، یہ بھی نہیں کور ہو رہی.